دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قدر کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ مسلمانوں کے خلاف بل لایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوقاف کو ضبط کرنے کی، اس کے اختیارات کو کم کرنے کی، اس کے استعمالات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ سبسڈی، حج سبسڈی ختم کر دیا اور یہ کہا کہ یہ سبسڈی کے پیسے مسلمانوں کی تعلیم پہ ہم لگا دیں گے۔ 5 سال ہو گئے، معلوم نہیں وہ کتنے اسکول بنے اور کتنی مسلمانوں کی تعلیمی شرح کے اندر اضافہ ہوا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیز طلبہ، یہ ایک حساس اور وقت کا ایک بہت ہی پر چیلنج مسئلہ ہے جسے ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ دقت یہ ہے کہ ہم حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، ہمارے تعلق سے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ بعض مرتبہ چیز ہے آ جاتی ہے، اس کے اثرات 50 سال بعد نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ وقف بل اسی طرح ہے کہ حکومتوں نے، انگریز حکومت نے مدارس کو بند کرنا چاہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان اپنی مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کون سا قانون ہوگا کہ وہ اس قانون کے تحت کہیں گے کہ یہ مدرسہ بند ہونے چاہیے، مذہبی تعلیم نہیں ملنی چاہیے۔ مذہبی تعلیم کی، مدارس کی جو بنیاد تھی نوابوں کی اوقاف کے اوپر، انگریز حکومت نے یہ کیا کہ ان اوقاف کو ختم کرنا شروع کیا اور ہندوستان کے اندر مدرسے خود بخود بند ہونے لگ گئے۔ اس سے پہلے یہ چندے کے اوپر یہ نظام نہیں تھا، نوابوں کی اوقافوں کے اوپر یہ مدارس کا نظام چلتا تھا۔ اوقاف حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیے، مدرسے خود بخود بند ہونے لگ گئے۔ آپ غور کیجئے گا تو یہ مسلم پرست اللہ کو ختم کرنے کا ایک حربہ ہے، اور ایک ایک کر کے جو چیزیں مسلم پرست اللہ کے اندر ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، وقف ہے، حضانت ہے، وراثت ہے، یہ جو پرست اللہ کے اندر 11-12 چیزیں آتی ہیں، ایک ایک کر کے ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ نکاح کے لیے الگ قانون بنایا جا رہا ہے، 3 طلاق کو ختم کیا جا رہا ہے، وقف کو ختم کیا جا رہا ہے، وراثت کو دھیرے دھیرے ختم کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے مسلم پرست اللہ نام کر رہ جائے گا، اندر کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ یہ مسلم پرست اللہ کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ہمارے مسلم اسکالر نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں جو 2024 میں ترمیمات ہوئی ہیں۔ آپ غور کریں گے تو کوئی بھی عام انسان سے کہے گا کہ یہ وہ ترمیمات ہیں جو بالکل ناجائز ہیں۔ ایک ترمیم یہ کر دی گئی کہ وقف کا چیف ایگزیکٹو جو ممبر ہوگا یا وقف کا جو CEO ہوگا وہ غیر مسلم بھی بن سکتا ہے۔ اب ہمارے حکومت کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ ٹریبونل میں جائے گا، غیر مسلم کی جائیداد پہ دعویٰ ہوگا تو غیر مسلم کیسے مانے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان جو ٹریبونل ہے وہ مسلم کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ وقف کا جو سب سے بڑا عہدہ ہوگا وہ کسی غیر مسلم کے لیے جا سکتا ہے۔ جس دن یہ قانون بنے گا اس دن کے بعد سے کوئی مسلمان اس عہدے پہ بیٹھ نہیں پائے گا۔ ہر ریاست کے اندر جو CEO ہوگا وہ غیر مسلم بن سکتا ہے۔ ابھی بہت بڑی تعداد میں مسلمان اس کے ساتھ ملازمت میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو سربراہ ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب غیر مسلم سربراہ ہو سکتا ہے تو پھر غیر مسلم ملازمین کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ اپنی جائیدادوں میں مسلمانوں کو حصہ دینے کے تیار نہیں ہیں۔ اپنی جو کمیٹیاں ہیں آپ کے جو مندر کی جو سوسائٹی ہے، آپ اس میں مسلمان ممبر بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن مسلم اوقاف کے اندر آپ ممبر بنانے کے لیے مطلب وزیر ہیں۔ یہ کون سا لوجک ہے؟ پھر ایک بات یاد رکھیے کہ وقف ایک عبادت ہے، اور ہندوستان کا دستور یہ ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ دستور کی دفعہ 25 ہے کہ ہر شخص اپنے پسند سے
مذہب اختیار کر سکتا ہے، مذہب پر عمل کر سکتا ہے، مذہب کی ترویج اور اشاعت اور تبلیغ کر سکتا ہے۔ 26 ہے کہ اپنے مذہبی ادارے قائم کر سکتا ہے، مذہبی ادارے کو اپنے اختیارات کے ساتھ چلا سکتا ہے۔ وقف ایک عبادت ہے، اس کا ایک قانون ہے، دستور ہے، فقہا ہماری کتابوں کے اندر باضابطہ کتاب الوقف ہے، اس کے قانون ہیں، اور اس قانون پہ مسلمان اس درجہ عمل کرتے ہیں کہ اگر کسی نے مسجد کے اوپر کوئی زمین وقف کیا ہے اور مدرسے کے اوپر استعمال کرنا ہے تو فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ مسجد کے نام پہ وقف زمین کو مدرسے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ شرط الواقف کا نص الشارع، کہ واقف کی شرط یہ شارع کے نص کے درجے میں ہے، استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ حکومت یہ ترمیم لا کے یہ کہنا چاہتی ہے کہ وقف کا استعمال کس طرح ہوگا یہ تعین حکومت کرے۔ کمال کی بات ہے، مسلمانوں نے اپنی زمین دی، مسلمانوں نے اپنی قیمتی سرمایہ کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے مسلمانوں کی ترقی کے لیے، اپنے مساجد کو آباد کرنے کے لیے، اپنی دینی تعلیم کے لیے، اپنے قبرستانوں کے لیے وقف کیا۔ حکومت کہتی ہے کہ یہ استعمال ہم بتائیں گے اور اس کا استعمال کس طرح ہوگا ہم طے کریں گے۔ مسلمان خود طے نہیں کرتا ہے، شریعت میں جو طے ہے اس کے مطابق وقف کا استعمال ہوتا ہے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا استعمال ہم طے کریں گے۔ یہ شریعت کے اندر بالکل براہ راست مداخلت ہے، اور ہندوستان کا یہ دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ شریعت کے اندر براہ راست مداخلت کریں۔ وقف کے اندر غیر مسلم بھی وقف کر سکتا ہے۔ وقف عبادت ہے، اور اس عبادت کا ثواب انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ جو آدمی زمین کو وقف کرتا ہے مسجد کے لیے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جنت میں محل ملتا ہے۔ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، آج وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے جنت میں محل تعمیر کروں، حکومت کہتی ہے کہ نہیں، آپ وقف نہیں کر سکتے ہیں، یعنی آپ یہ عبادت انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ 5 سال آپ پہلے مسلم رہیے اور پھر آپ وقف کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص آج مسلمان ہوتا ہے اور آج وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، حکومت کہے گی نہیں، ابھی آپ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی آپ اس نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ابھی آپ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں، ابھی 5 سال تک آپ مندر میں گھنٹہ بجاتے رہیے، پھر 5 سال جب آپ کے پورے ہو جائیں گے تب آپ مسجد میں جا سکتے ہیں۔ کیا یہ مذہبی مداخلت نہیں ہے؟ آپ سوچئے ذرا سا۔ حکومت نے یہ طے کر لیا کہ جو نزاعات ہیں، یہ بحث چل رہی تھی، میں سن رہا تھا، اتنی پراپرٹی ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اس میں دقت کی کیا بات ہے؟ 9 لاکھ ہو گئی، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ہوگی، وہ تو آن ریکارڈ ہے۔ وہ 9 لاکھ تو وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں۔ مسلمان تو ہر دن وقف کرتا ہے، اور وقف کرنے کے لیے صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں نے یہ زمین اللہ کے نام پہ وقف کر دی ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمان کی شریعت ہے، یہ مسلمان کا اپنا مذہب ہے، اور مسلمان اپنے اس مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ نہیں، رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ 500 سال پرانی مسجدیں بنی ہیں، کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کا۔ کتنے علاقے ہیں جہاں سیلاب آتے ہیں، لوگ اپنی زمین کو، اپنے کاغذات کو کسی طرح محفوظ کر لیتے ہوں، بہت ممکن ہے، لیکن ان مسجدوں کی زمینیں، ان مسجدوں کے کاغذات، خانقاہوں کے کاغذات، قبرستانوں کے کاغذات کسی کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ حکومت کہہ رہی کہ جو بائی یوزر ہے، یعنی کہ جو وقف کے نام پہ جو جائیدادیں چلی آ رہی ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ 100 سال سے مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے، حکومت کہے گی نہیں، یہ وقف کی زمین نہیں ہے۔ مدرسے بنے ہوئے ہیں، 50 سال سے اس مدرسے کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں، اس کا ریکارڈ ہے 50 سال کا، لیکن 50 سال پہلے اس زمین کو کس نے وقف کیا تھا اس کا ریکارڈ نہیں ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ وقف نہیں ہے۔ جن جائیدادوں پہ جھگڑے ہیں اور وقف کا قبضہ نہیں ہے، 20 سال سے کسی اور کا قبضہ ہے، حکومت کہتی ہے کہ وہ وقف کی جائیداد نہیں مانی جائے گی۔ ہمارے یہاں قاعدہ ہے، الحقوق لا يتقادم بتقادم الزمان، کتنے ہی دن گزر جائیں اپنا حق ہے تو وہ حق رہے گا، اور اس حق پہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں۔
آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی زمین پہ ہم ہاتھ رکھ دیں گے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ کسی بھی زمین پہ ہم نے ہاتھ رکھ دیا. جس زمین کے دستاویز ملتے ہیں، جس زمین کے ثبوت فراہم ہوتے ہیں، اسی زمین پہ دعویٰ کیا جاتا ہے. دلی کے اندر مغلوں نے ایک زمانے تک حکومت کی ہے اور ایک طویل زمانے تک حکومت کی ہے. بے شمار اوقاف دلی کے اندر ہیں. لوگوں نے سروے کیا ہے باضابطہ، دلی کے اوقاف کے اوپر لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اور بے شمار سروے ہے اس کے اندر. اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ زمین وقف کی ہے اور اس کے کاغذات دکھائے جاتے ہیں، اس میں تکلیف کس چیز کی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ نزاع کی صورت میں ایک اہم مسئلہ کہ نزاع کی صورت کے اندر وہ زمین کا فیصلہ مجسٹریٹ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. یہ کمال کی بات ہے. اس وقت جو ٹریبونل بنا ہوا ہے، یہ ٹریبونل بھی حکومت کا بنایا ہوا ہے، کوئی مسلمانوں نے نہیں بنایا. وقف بورڈ ہے، وقف کونسل ہے، سینٹرل وقف بورڈ ہے، یہ سب حکومت کے ادارے ہیں، کوئی مسلمانوں کا ادارہ نہیں ہے. حکومت کے بنائے ہوئے دستور کے تحت یہ ادارے کام کر رہے ہیں. آج حکومت کے ہی لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کے بنائے ہوئے اس دستور اور قانون پہ شک ہو گیا. جو قانون ملک کے بڑے لوگوں نے، گاندھی اور نہرو نے بنایا تھا، آج آ کر کے اس قانون کے اوپر شک ہو گیا کہ وہ قانون غلط ہے اور اس قانون کو بدلنا چاہیے. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ کسی طریقے سے اس وقف بل کو پاس کیا جائے. اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بھیانک ہیں، بہت برے ہوں گے. اس لیے کہ بہت ساری مسجدیں، بہت ساری اوقاف کی جائیدادیں منٹوں کے اندر حکومت کی تحویل میں چلی جائیں گی. ایک قانون وقف بائی یوزر کا ہے، منٹوں کے اندر وہ قانون نافذ ہوگا اور کوئی دستاویز نہیں ہے اور ختم ہو جائے گا. ابھی کہا اسلامک اسکالر نے کہ 6 مہینے کے اندر رجسٹریشن کرانا ہوگا. کاغذ ہی نہیں مل رہا ہے، رجسٹریشن کہاں سے ہو جائے گا؟ اور 6 مہینے میں آپ رجسٹریشن نہیں کرا پائے تو وہ آپ کی جائیداد نہیں ہے، آپ کا وقف نہیں ہے، وہ حکومت کی پراپرٹی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے اور ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آج کا یہ پروگرام سجایا اور ہمیں ایک سبق دیا ہے. حکومت کی جو دفعات آتے ہیں اور اس طرح کے جو نئے مسائل پر حکومت کے جو قوانین آتے ہیں، انگریزی کے اندر ہوتے ہیں. آج ہر زبان ایک زبان ہو گئی ہے، آپ کسی بھی زبان میں پڑھنا چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے اور اسلامی اعتبار سے اس میں کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور وہ اسلوب جس کے ذریعے سے ہم عام لوگوں کو مطمئن کر سکیں. جو بات میں نے بالکل شروع میں کہی آپ سے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج کے اس اسلوب کو سمجھیں اور اس اسلوب میں ہم بات کریں جس اسلوب کو دنیا سمجھ رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو بہتر انداز میں سمجھا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم، یہ ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے آپ کے پاس جس کے ذریعے سے آپ منطقی انداز میں، سائنٹیفک انداز میں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اور آپ کی بات دور تک جاتی ہے اور ہر طبقے میں آپ کی بات سنی جاتی ہے اگر آپ وہ زبان اور وہ اسلوب کو سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک خلا ہمارے درمیان میں ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے ہی خلاف فیصلہ تھوپ دیا جاتا ہے اور پوری دنیا کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے حق میں کیا جا رہا ہے. اور دنیا سمجھ جاتی ہے، دنیا مان جاتی ہے کہ مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ چند مولوی ہیں، چند تنظیموں کے اپنے مسائل ہیں اور یہ مولوی اور تنظیمیں اپنے مسائل کے لیے یہ میدان کے اندر ہے اور کوئی بات نہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس انداز میں ہم اپنی بات کو سمجھا نہیں پاتے. اس پلیٹ فارم پہ جا کر کے ان کے آنکھ میں ڈال کر کے اور ان کے اعتراضات کو ان کے منہ پر مار کر کے ہم بات نہیں کر پاتے. میں اس ڈیبیٹ کے پروگرام کو بہت حوصلہ افزا سمجھتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک نئی راہ یہاں سے نکلے گی اور ایک نئی
شمع یہاں سے جلے گی اور پورے ہندوستان کے اندر اور پورے ہندوستان کے مدارس کے اندر اس کو ایک ماڈل کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر اختیار کیا جائے گا، اور ہمارے مدارس سے وہ فضلہ تیار ہوں گے جو ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر جا کر کے مؤثر انداز میں اپنی بات کو کہہ سکیں گے۔ میں آخر میں ان تمام شرکاء کو مبارکباد دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔